نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات پارہ نمبر 5 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور پاک دامن عورتیں، شادی شدہ عورتیں اللہ کی مقرر کردہ ضابطے کے تحت شادی شدہ عورتیں دیگر مردوں کے لیے حرام ہیں۔ شادی شدہ عورت ایک قلعہ بند ہو جاتی ہے، وہ محصنات ہے، وہ پاک دامن ہے، وہ دیگر مردوں پر حرام ہے۔ اس لیے نکاح کو عبادت قرار دیا، نکاح کے بارے میں احکامات جاری کیے جو وحی الہی کا حصہ ہے۔ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ نکاح رکھا جو ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے۔ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک اللہ کے ساتھ معاہدہ اور اطاعت کے اقرار کا نام ہے۔ نکاح کی شرائط جو احادیث سے پتہ چلتی ہیں: ایجاب و قبول، مہر کی ادائیگی، ولی کا ہونا، گواہوں کا ہونا اور اعلان کرنا۔ اس لیے نکاح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا جو ایک زندگی کو پاکیزہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ نکاح کا مقصد ہی پاک دامنی اور پاکیزگی ہے، اسی لیے یہ بھی فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، مؤنث کا صیغہ ہے، خواتین لڑکیوں کو کہا جا رہا ہے کہ چھپی دوستی حرام ہے، منع ہے۔ نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے سے دوستی رکھنا حرام ہے، منع کر دیا، اور یہ پابندی آسمانوں سے نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح چھپ کر نکاح بھی نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح خفیہ دوستی کو بھی حرام قرار دیا۔ انہی نصیحتوں کے ساتھ اگلا جو حکم دیا کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے نہیں کما سکتے، نہیں کھا سکتے، کیونکہ بہت سی معاشرتی برائیاں حرام کمائی سے پھیلتی ہیں۔ جب لقمہ حرام ہوتا ہے تو برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے رشوت، دھوکہ، چوری، ڈاکہ، ذخیرہ اندوزی اور بھی تمام ناجائز ذرائع جس سے مال باطل طریقے سے کمایا جاتا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جن پر عمل کر کے ایک معاشرہ جو ہے وہ پرامن معاشرہ کہلا سکتا ہے۔ اسی طرح قتل نفس کو منع کیا، حرام، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ مشکلات کا علاج زندگی کا خاتمہ نہیں، خودکشی کرنا نہیں۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں اپنی جان کو مارنے کا اعادہ کرتا رہے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اسی طرح کبائر سے بچنے کا حکم ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا جب تم بڑے گناہوں سے بچو گے، کبائر سے بچو گے۔ شرک، قتل، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا، جادو، سود، زنا، شراب پینا، والدین کو گالیاں نکالنا، یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں۔ جب انسان ان سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی خطاؤں کو خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا۔ یاد رکھیے گا، مرد اور عورت کے درمیان جسمانی بناوٹ، استعداد، صلاحیتوں کا فرق رکھا گیا، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں رکھا گیا۔ دونوں کے لیے ان کے اعمال کا حساب کتاب اپنے اپنے نامہ اعمال پر ہوگا۔ قرآن نے حضرت آسیہ اور فرعون میں فرق صرف اسی بنیاد پر کیا
کہ حضرت آسیہ اپنے رب سے دعا کرتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے۔ فرعون کے مال و متاع، محل، سلطنت متاثر ان کو نہ کر سکی۔ نیکیوں میں سبقت کرنا اس کی اجازت ہے، اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ہاں، اس کے علاوہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو قوام بنایا گیا۔ مرد قوام یعنی منتظم ہے، جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ کمانے کی ذمہ داری مرد کا فرض ہے۔ اور نیک خواتین کے لیے کیا نصیحت آئی؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں مال کی اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں، حافظات ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شوہروں کی ناشکری، یہ وہ گناہ ہیں جو عورت کے نامہ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور عورت کی پاک دامنی کو اس کی سب سے بڑی صفت اور خوبی کہا گیا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے، یعنی یہی احکامات جو اللہ نے بتائے، عزت اور عصمت کی حفاظت اور فرما برداری، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس میں داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اپنی عبادات کو، چاہے معاملات ہیں یا عبادات ہیں، اس میں ریاکاری کو شرک قرار دیا۔ دکھاوے کی عبادت کو شرک کہا، دکھاوے کا صدقہ خیرات کو بھی شرک کہا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل کرنا، دل کا تنگ ہو جانا، جبکہ خود نمائی پر خوب خرچ کرنا، اس کو بھی شرک خفی کہا گیا، جس سے منع کیا گیا۔ نافرمانی کے کاموں میں خوب خرچ کرنا، اپنی ذات پر تو خوب خرچ کرنا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل اور ہاتھ کا تنگ ہو جانا، اس سے منع کیا۔ اور پھر اللہ کے مقابلے میں جبت اور طاغوت کو ماننا بھی شرک کہا، جس کی کوئی معافی نہیں۔ جبت سے کیا مراد؟ جبت سے مراد ردی، بیکار، بے فائدہ چیزیں، بت، کاہن، نجومی، بدشگونی لینا، پرندوں سے فال نکالنا، غیب کی خبریں جاننا، اور طاغوت، جھوٹا معبود، سرکش طاقت، یہ دونوں چیزیں اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو شرک کہلاتی ہیں، جس کی کوئی معافی نہیں۔ امانت ایک حق ہے جسے متعلقہ افراد کو ادا کرنا شرعی ضابطہ ہے، امانت اور انصاف کے ساتھ۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ ہر طرح کے اختلافی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن ہستی ماننا اور ہر طرح کی تعویل سے بچنا۔ اختلافی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا، یہی حکم ملتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ کی راہ میں اور اہل کفر طاغوت کی راہ میں انتہائی مختلف سمتوں میں مختلف مقاصد کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ 2 طاقتیں ہیں، اللہ کی اور اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھنے والے اہل ایمان، اور دوسری کفر کی اور طاغوت کی راہ میں بڑھنے والے نافرمان لوگ۔ دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ ہاں، جب کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کا احساس ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔
جب بھی کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو پہلے اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے کہ اپنی کوئی غلطی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد سلام کرنے کو ایک شعار ہی نہیں کہا گیا بلکہ حکم دیا گیا۔ اللہ کا نام بھی ہے، اس لیے جو سلام کرے اسے اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دینے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ کے ناموں میں سے ہے جسے اس نے زمین پر اتارا، پس اس کو پھیلاؤ۔ مزید فرمایا، فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے، اس لیے فرمایا سلام کو عام کرو، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ پھر قتل مومن، ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، کبیرہ گناہ کہا گیا۔ اور اس کے لیے پھر توبہ، قصاص اور فدیے کا حکم بھی نازل کیا۔ اللہ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت وسعت رکھی ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار رشتے سب چھوڑ دیے، لیکن ساتھ اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت کہلایا۔ گناہوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا، نیکی کی طرف آنا، برائی کو چھوڑ کر نیک صحبت اختیار کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنا، اپنی ذات کی اصلاح خود کرنا بھی ہجرت کہلایا۔ نماز کی اہمیت کا ذکر ہوا۔ مومنوں کے لیے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہوا کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو اوقات اللہ نے نازل کیے انہی اوقات میں یہ عبادت ہے، کسی صورت میں معافی نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو 7 سال کی عمر سے فرض ہے اور موت کے ساتھ ہی ساقط ہوتی ہے۔ البتہ حالت سفر میں نماز قصر کا حکم ہے، ایک سہولت دی گئی، اور حالت جنگ میں نماز خوف کا حکم ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کے دربار میں حاضری ضروری ہے، کسی صورت بھی معافی کی گنجائش نہیں۔ ہاں، سفر میں حالت قصر اور حالت جنگ میں صلاۃ خوف کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ نماز کی عبادت کے علاوہ ہر وقت کھڑے، بیٹھے، لیٹے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا مومنین کی عادت، بہترین عادت ہے کہ اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں پیش پیش رہتے ہیں۔ پھر ایک اور معاشرتی ادب سکھایا، مجلس میں سرگوشی کرنا اچھی بات نہیں، مجلس میں سرگوشی کرنے کو بد اخلاقی کہا گیا، لیکن صدقہ، خیرات، نیکی یا اصلاح کی بات کرنے کے لیے سرگوشی کی اجازت دی گئی۔ غیبت، چغلی یا حسد کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ اجازت کیوں ملی؟ کہ اگر کوئی صدقہ کرنا ہے، نیکی کی بات، یا اس 2 لوگوں کے بیچ صلح کرانی ہے تو پھر سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ صلح کی بات کو اللہ نے کیا کہا کہ وہ خیر ہی خیر ہے، وَالصُّلْحُ خیر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ خاص طور پر شوہر اور بیوی میں رنجش ہو جائے تو صلح کرانے کا حکم ہے کہ صلح کر لو۔ حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لینا خیر لاتا ہے، لیکن نفس تو تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، یعنی نفس صلح کی طرف نہیں بلکہ تنگی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن حکم کیا ملا کہ صلح میں خیر ہے، صلح میں بہتری ہے۔ اور انسان کی جلد باز طبیعت کہ وہ ہر چیز کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، جبکہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، بلکہ جو آخرت پر نگاہ رکھ کر کام کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو آخرت کو مقصد بناتا ہے تو دنیا تو راستے کی چیز ہے، اس کو مل ہی جاتی ہے۔ جو آخرت پر نظر رکھتا ہے تو دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے، اس کے نصیب کا کچھ بھی کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس سے چھین نہیں سکتا۔
اہل ایمان کو شعوری ایمان لانے کا حکم دیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات پر شعوری طور پر عمل کرنا ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ شعوری طور پر اپنے ایمان کا جائزہ لینا، اپنی نیت اور اس کا اخلاص کا جائزہ لینا شعوری ایمان کی نشانی ہے۔ ہر معاملے میں خواہ وہ عبادات کی بات ہو یا معاملات کی بات ہو، اپنی نیت کو دیکھنا کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھر سب سے اہم حکم، جو انسان دنیا میں عزت چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ عزت اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے لیے ہی ہے سب کچھ۔ جو دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین قربان کر دے تو اس کی عزت اور دنیا دونوں عارضی ہیں۔ اور پھر مزید ایک اور حکم کہ جس مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس مجلس کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور یاد رکھے کہ ایک چھوٹے سے کلک سے اگر آیات کا یا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس پر بھی پھر پوچھ ہوگی۔ روزے کا، پردے کا، حجاب کا، اذان کا، داڑھی کا اور بہت سارے احکامات ہیں جن کا مذاق اڑانا، تو یہ احکامات تو اللہ رب العزت کے ہیں، انسانوں کے نہیں ہیں۔ تو انسان تو اپنی ذات کا بھی مذاق اڑانا پسند نہیں کرتا، اس لیے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کیا، کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہے، اللہ کو دھوکہ دینا۔ منافقت کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا، ظاہر اور باطن کا فرق ہونا، نماز میں سستی کرنا، ٹال مٹول سے نماز پڑھنا، ابھی پڑھتے ہیں اور قضا کر دینا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرنا اور شک میں پڑھتے رہنا ہر وقت، پتہ نہیں اللہ سنتا ہے نہیں سنتا، اگر اور مگر کرنا، یہ سب منافقت کی نشانیاں ہیں۔ جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، بد عہدی، وعدہ وفا نہ کرنا، بددیانتی، خیانت کرنا، یہ سب منافقت کی اقسام ہیں۔ اور منافق کا درجہ تو کافر سے بھی بدتر بتایا گیا، اور اس نفاق کا علاج ضرور رکھا۔ کل بھی ذکر ہوا تھا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور رمضان تو رحمتوں کے ساتھ توبہ اور جہنم سے رہائی کا مہینہ ہے۔ نفاق کا علاج بھی توبہ ہے، واپس پلٹ آنا، پلٹنے کے ساتھ اپنی اصلاح کرنا، اپنے عمل کو بدل لینا، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جانا، اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دینا، تو یہی ہے منافقت کا علاج۔ تو آئیے اللہ کے مقرر کردہ شرعی ضابطوں کی پابندی کریں، کیونکہ آج کے اس خلاصے میں بہت سے ایسے احکامات ملے جس سے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے گناہوں کو کبیرہ اور حرام کا درجہ دیا گیا، اور انسان کی گھریلو زندگی میں اور معاشرے میں امن اور سکون اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب انسان وحی الہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔